ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں حروف یا جو ہے وہ لین ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، شین یا زبر شائی۔ آگے حمزہ کو جب واؤ سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ تو یہ نون تنوین ہے حمزہ کے اوپر، اور نون تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے، واؤ کے اوپر شد ہے، لیکن واؤ کے اوپر شد ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم اس کو جو ہے کنیکٹ کریں گے، ادغام کریں گے۔ تو یہ حمزہ کو واؤ کے ساتھ جو ہے وہ ادغام کریں گے۔ اب دو زبر کی تنوین کے بعد واؤ آئے تو غنہ کرتے وقت ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب اس کو ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے وہ بھی گر جائے گا۔ کیسے؟ شعی آؤں، شعی آؤں والا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب غنہ کریں گے تو الف بھی پڑھا جائے گا، شعی آؤں والا، یہ غلط ہے، الف گر جائے گا، شعی آؤں والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 24 یعنی 24واں پارٹ جو ہے سیکھیں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں سکھاتا ہوں تلفظ کے ساتھ، اور بعد میں آپ کو پریکٹس بھی کرواؤں گا، لہجے کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کانت، اب یہاں پر مرسلون پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، اب یہاں سے ان کانت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ان کانت، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے ایک الف کی مقدار۔ اب یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے۔ ساکن کی نشانی کیا ہے؟ کیونکہ یہ نون کے اوپر جزم ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے۔ یہاں نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے، ساکن کے بعد حروف اخفا ہے، تو غنہ کریں گے ان کانت۔ آگے ہے، میں اس کو تھوڑا سا لیفٹ سائڈ سکرول کر لیتا ہوں جی۔ الا صیحۃ واحدہ، الا، بعض اوقات لوگ الا پڑھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ لام کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، لام کے آگے الف ہے تو ایک الف کی مقدار جو ہے اس کو لمبا کریں گے۔ الا، الف کو نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات لوگوں کی یہ غلطی بہت زیادہ آتی ہے، الف جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، الف نہیں چھوڑنا۔ الا صیحہ، یہاں پر صاد کے بعد یا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یا مدہ نہیں ہوتا۔ تو یا لین سے کیا مراد ہے؟ مدہ سے مراد لمبا کیا جاتا ہے حرف کو، مد کا مطلب لمبا کرنا ہوتا ہے، اور لین سے مراد اس حرف کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو یا لین ہے تو اس کا مطلب یا کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سوئی، صاد یا زبر سوئی، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، تو حلق کی طرف اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے ہا، ہا زبر ہا، سوئی ہا۔ آگے جو ہے، آگے تا ہے اور تا کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد واو ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ہے ہم تا کو واو سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ آپ کو میں نے قاعدہ کئی ویڈیوز کے اندر یہ بتایا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ادغام یرملون۔ تو یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، واو جو ہے وہ یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ تا واو دو زبر، تاؤں، واو الف زبر وا، تاؤں وا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واو کے اوپر شد آتی ہے،
کسی جگہ پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ واو کے اوپر شد بھی نہیں ہوتی، تو پھر بھی ہمیں اگر تا کے اوپر دو زبر ہیں یا نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، شد ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تاؤں وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے، اگر ہونٹ گول ہو کر کے آپ واو نہیں پڑھ رہے، ویسے پڑھ رہے ہیں وا وا، تو یہ غلط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وا وا، واو پڑھنے کے لیے ہونٹوں کا گول ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ صیحۃ وا، حاضر ہی واہی، داتن واحداتن، یہ گولتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیونکہ وقف نہیں کر رہے تو اس کو ہاتھ سے نہیں چینج کریں گے، اگر وقف کریں گے کسی مجبوری کی وجہ سے سانس ختم ہو گیا، یا ویسے یہاں پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہاں وقف کر کے پھر پیچھے سے پڑھیں گے، اور جب وقف کریں گے تو تا ہاتھ سے چینج کر دیں گے، کیونکہ گول تا کا یہ قانون ہے۔ اچھا جی، واحدہ تان، جب ملا کے پڑھیں گے وقف نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے فا، نون تنوین کے بعد تا کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو نون تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فا، حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کریں گے۔ واحدۃ فاذا، فاذا ہم، اب یہاں پر یہ فا کے بعد جو آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، الف نہ سمجھیے گا، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، جب اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم شد کوئی حرف کوئی چیز آ جائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ حمزہ ہے، حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا، فا ایذا، ذال کے آگے الف ہے، ذال الف زبر ذا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، فا ایذا ہم، یہ ہا جو ہے دو آنکھوں والا ہے، بھاری آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، ہم۔ آگے ہے جمیع لدینا محضرون، جمی، میم کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے، اب اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جمیع اللہ، اب یہاں پر عین ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، ایسا نہیں پڑھنا جمیع اللہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ نہیں پڑھنا، اس کو عین کا ساؤنڈ ہی آئے گا، عین لام دو پیش عل، جمیع لدینا، یہاں پر بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ادغام یرملون مع غنہ نہیں ہے، یعنی یہ بلا غنہ ہے، بغیر غنہ کے۔ ادغام یرملون میں سے جو لام اور را ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا، باقی جتنے حروف ہیں ان میں غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں لام میں جو ہے غنہ نہیں کریں گے۔ جمیع لدینا، یعنی ادغام تو ہو رہا ہے لیکن ادغام کا غنہ نہیں ہو رہا، جہاں پہ یہ تجوید کا رول ہے۔ جمیع لدینا، یا یہاں پر جو ہے وہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین ہے، یا لین ہوگا، یہاں پر اس کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ دینا محضرون، میم کے بعد ہا جو ہے وہ بریک ہے، اس کا تعلق حلق کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں ہے۔ کیسے؟ مح، اس کو بریک پڑھا جائے گا، محضرون۔ آگے ضاد آ رہا ہے، ضاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، لیکن اس کا مخرج بہت ہی مشکل ہے، اکثر لوگوں کو جو ہے اس کے مخرج میں زبان لگانا بہت مشکل اور دشواری پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پر اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، جب بھی یہ ضاد کی باری ضاد آتا ہے تو میں یہ واضح کر کے بتاتا ہوں۔ کہاں سے پڑھا جاتا ہے یہ ضاد؟ زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، یہ لیفٹ سائڈ اوپر والے داڑھوں کے جو لیفٹ سائڈ کے داڑھے ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرے گی، زبان کی لیفٹ سائڈ جو مسوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ مل رہی ہیں، داڑھوں کی جو ہے جڑیں ہیں ان کے ساتھ یہ ٹچ کرے گی زبان، تو یہ ضاد پڑھا جائے گا، اور اس کے لیے لازمی ہے جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک ضاد نہیں پڑھا جائے گا، یہ لازمی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیسے پڑھیں گے؟ محضرون، محضرون، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے
تو نون کے اوپر جو حرکت ہے زبر ہے، یہاں پہ ضربہ ہے لیکن زیر ہو پیش ہو جو بھی ہو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دو مثال کے طور پہ، پہلے اگر آپ اس کے ساتھ مد اصلی کے ساتھ وقف کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر لمبی مد کرنا چاہتے ہیں 2 2.5 الف کی مقدار تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عارضی طور پہ جب وقف کریں گے نون ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں آپ 2 سے 2.5 الف مقدار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ وقف کریں گے محضرون، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فالیوما، فا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے یہ گر جائے گا، ایسا نہیں پڑھیں گے، بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں فالیوما، وہ سمجھتے ہیں الف بھی پڑھا جائے گا لام سے بھی کنیکٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے، فا کو جب لام سے ملائیں گے الف ختم ہو جائے گا، فا لام زبر فل، فالیوما، یا واو زبر یو، اس کو یو نہیں پڑھنا، یو، فالیوما۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر، وہاں پر یہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی نیکسٹ پیج پہ ہم آ چکے ہیں، اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہم نے آیت سٹارٹ کی تھی پیچھے والے پیج پہ، اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے ہے لا تظلم نفس، اب لام کیا کہ الف ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو الف جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھنا ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، لام الف زبر لا، لا تظلم، تا کے بعد وا ہے حروف مستعلیہ میں سے، وا کو فل موت پڑھیں گے، پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تا جو ہے یہ بریک ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تظلم، تظلم، تا کا مخرج آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا، تا بریک تا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا تا ہوتا ہے جو صاد ضاد کے بعد آتا ہے وہ تا فل پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب یہ وا ہے، اس کا مخرج بھی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلا حصہ جو ہے کنارہ، اس کا اندرونی حصہ جو ہے وہاں پہ لگے گی تو یہ وا پڑھا جائے گا فل موت، اور اس کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی ہے، جب تک زبان اوپر نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ وا فل موت نہیں پڑھا جائے گا، یعنی پر موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تظلمو، اب میم کو اکثر لوگ لامو پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں پڑھنا، تظلمو، میم پیش مو، ٹھیک ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے ہے نفسن، سین کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کی تنوین ہے، اب آگے جو ہے وہ شین ہے حرف، یہاں پر اخفاء کا غنہ ہوگا، نون تنوین کے اخفاء کا غنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ نفسن شیئا، یعنی جب اس کو نفسن اور شیئا کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ غنہ کرنا لازمی ہے اخفاء کا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شیئا والا، یا جو ہے ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں حروف یا جو ہے وہ لین ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، شین یا زبر شائی۔ آگے حمزہ کو جب واؤ سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، تو یہ نون تنوین ہے حمزہ کے اوپر، اور نون تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے، واؤ کے اوپر شد ہے، لیکن واؤ کے اوپر شد ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم اس کو جو ہے کنیکٹ کریں گے، ادغام کریں گے، تو یہ حمزہ کو واؤ کے ساتھ جو ہے وہ ادغام کریں گے۔ اب 2 زبر کی تنوین کے بعد واؤ آئے تو غنہ کرتے وقت 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے وہ بھی گر جائے گا، کیسے؟ شعی آؤں، شعی آؤں والا، اب ایسا نہیں ہے کہ جب غنہ کریں گے تو الف بھی پڑھا جائے گا، شعی آؤں والا، یہ غلط ہے، الف گر جائے گا، شعی آؤں والا۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے، اگر ہونٹ گول نہیں کریں گے تو واؤ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا۔ لام کیا کہ الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، والا تجزونا، اب یہاں پر جیم ہے، تو جیم جو ہے ساکن ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے، تو جیم جو ہے وہ ساکن ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، تج زونا، ٹھیک ہے۔ اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ تج زونا، یہ غلط ہے، اس میں قلقلہ کریں گے، تج زونا۔ قلقلہ کا مطلب ہے آواز کا لوٹنا، یعنی جس حرف میں قلقلہ ہو اس حرف میں زبان لگے اور فوراً واپس لوٹے تو وہ اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تج زونا، یا 2 نقطوں والے قاف میں آتا ہے اق بق
ثق، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے زا، زا کو پڑھتے وقت سیٹی آئے گی، اگر سیٹی نہیں آئے گی تو سمجھ لیں کہ زا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ زا جو ہے را کی شکل میں جب نقطہ اس کے اوپر ون ڈاٹ آ جائے، نقطہ آ جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ زا جو ہے سیٹی والا ہے۔ جو دال کے بعد دال آتا ہے دال کی شکل میں، وہ دال جو ہے بغیر سیٹی کے ہوتا ہے، اور اس کو اگر سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واؤ جو ہے واؤ لین ہے، واؤ مدہ نہیں ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے، واؤ زا واؤ زبر زو، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ ولا تج زونا، تج زونا الا، لام کے اوپر شد ہے، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، لام کے آگے جو الف ہے یہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ الا ما کنتم، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ کنتم، نون میں ساکن، نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا غنہ کریں گے۔ کنتم تعملون، آگے عین جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہے آپ نے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، تا عین زبر تا، تا، ٹھیک ہے۔ عین کے بعد میم ہے، یہ جو عین کے اوپر زبر آ رہی نظر آپ کو، یہ میم کی زبر ہے، آگے جو ہے وہ لام کو واؤ سے کنیکٹ کریں گے، لام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تعملون، لام واؤ بشلو، واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ یہاں ساکن جب کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اور اس کی زبر حرکت جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ زبر ہے تو زبر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، کیونکہ پچھلے پیج میں ہم نے پڑھا تھا، اب میں آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پڑھتے ہوئے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، ان پہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے۔ اس لاسٹ میں جو آئے تھے اس پہ ہم لہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، تاکہ جہاں جہاں تک جائے لوگ فائدہ اس سے اٹھا سکیں، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں۔